وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. صدق اللہ العظیم. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ببرکت ذات کے لیے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے. بے انتہا درود و سلام ہو آمنہ کے در یتیم، فخر دو جہاں، امام الانبیاء، امام المجاہدین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل طاہرہ پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. تحقیق بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا ہی جہنم کیا. وہ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، اور فرمایا ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں. جو انہیں سننا چاہیے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، فرمایا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. یہ لوگ دل رکھتے ہیں
سمجھنے کے باوجود سمجھتے نہیں۔ آپ جانتے ہیں طبی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی انسان کا دل یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی کا دل تندرست اور صحیح ہے تو وہ جسمانی طور پہ بھی تندرست ہوتا ہے، اور لیکن اگر کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کا دل ٹھیک نہیں ہے، کسی کا دل بیمار ہے، تو وہ خطرے سے دوچار ہے۔ اسی طرح روحانی طور پہ بھی کسی کے پاس نرم دل موجود ہے، دل کی نرمی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت۔ انسان پہ آزمائشیں، مصیبتیں، ہر طرح کی پریشانیاں آئیں، اس کے باوجود دل زندہ ہے اور نرم ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن اگر کسی کا دل سخت ہے، قساوت قلبی ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر بہت بڑی سزا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہے، پھر ان دلوں پہ اللہ کا کلام جو ہے قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ پھر ایسے دلوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اثر نہیں کرتا۔ پھر ایسے لوگوں کے سامنے جتنا واعظ کریں، ان کو جتنی نصیحت کریں، ان دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ جن کے دل سخت ہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں تو ان کے دل نم نہیں ہوتے، آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ جس طرح میڈیکل سائنس کچھ علامات ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ فلاں کا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہے، روحانی طور پہ بھی کچھ علامات ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارا دل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قساوت قلبی کے شکار۔ وہ علامات کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت تو کریں، لیکن عبادت کے بعد ہمیں سکون نہ ملے، وہ لذت حاصل نہ ہو، تو سمجھ لیجیے کہ دل ٹھیک نہیں۔ نیکیاں تو کریں لیکن ان کے ثمرات اور اثرات اپنی زندگی میں نہ دیکھیں، پھر دل کہیں کمزور۔ قرآن کی تلاوت تو کریں لیکن آنکھیں نم نہ ہو، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ٹھیک نہیں ہے، دل میں سختی اور قساوت پیدا ہو جائے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے قساوت کے شکار ہے، سختی کے شکار ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی امت ہیں اور ہمارے لیے بہت سی نعمتیں اور خصوصیات ہیں جو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی بہت لاڈلی تھی، بنی اسرائیل، جن کے لیے آسمانوں سے من اور سلوہ اترتا رہا۔ وہ بنی اسرائیل کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے دریا میں راستے بنائے،
لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کی دلوں کی سختی نہ گئی. ثم قست قلوبکم من ذکر اللہ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے دل اللہ کی ذکر سے سخت ہو گئے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. فہی کالحجارۃ، اس قدر سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر سخت ہو. پھر فرمایا صرف اتنی ہی نہیں، او اشد قسوۃ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. جب یہ دل انسان کا سخت ہوتا ہے تو پھر اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. پتھر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. وہ جب پتھر پھٹتا ہے تو وہاں سے پانی نکلتا ہے. اور کچھ پتھر فرمایا ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر اور خوف سے لرز کر بلندیوں سے نیچے گر جاتے ہیں. فرمایا ان لوگوں کے دل اس سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. جب دلوں میں سختی آتی ہے، جب دلوں میں قساوت پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں عام ہوتی ہیں، پھر معصیتیں پھیل جاتی ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. میں دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے انسان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، انسان کے اپنے کاموں کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. اگر وہ اللہ سے معافی اور توبہ کرتا ہے تو اس کو صاف کر لیا جاتا ہے. لیکن انسان مسلسل گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کسی قسم کا واعظ، قرآن، کوئی کلام اس پہ اثر نہیں کرتا. کلا بل ران علی قلوبہم، پھر دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اگر کسی کا دل سختی میں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی بدبختی ہے. اور اس کا حل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دل سخت ہو جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں، صبح و شام اللہ کی تسبیح اور تحمید. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. وہ جملے کہ جن کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کیا کرتے تھے. پھر فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو. وہ لوگ کہ جن کے دل سخت ہو گئے. ایک صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی کہ میرا دل بہت سخت ہو گیا. حضرت عائشہ نے انہیں یہ کہا کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کریں. کچھ دنوں کے بعد وہ صحابیہ آتی ہیں اور کہا کہ اب تو میرا دل روئی کے گانوں سے بھی زیادہ سخت نرم ہو گیا جب سے میں نے موت کو کثرت سے یاد کرنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے اور تمہارے دل نرم پڑے. کبھی کبھی اس غرض سے چکر لگاتے رہنا چاہیے قبرستانوں کہ ہمیں اپنی موت یاد آئے. وہاں پہ ہمیں ان لوگوں کی قبریں بھی نظر آئیں گی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ جس دن ہم نہیں رہیں گے تو یہ نظام ہی رک جائے گا.
کچھ ہڈیاں اور کھوپڑیاں ایسے لوگوں کو بھی ہمیں نظر آئیں گی کہ جن کے کاروبار بنگلوں اور گاڑیوں کے چرچے ہوا کرتے تھے. تو انسان کو یہ احساس ہوگا کہ واقعتاً میں نے بھی یہیں پہ آنا ہے. جتنی مرضی آسائشیں میرے پاس موجود ہیں لیکن انجام میرا بھی ہے. میں قبرستان کے چکر لگایا کروں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ کو کہ کبھی کبھی اسپتالوں کا چکر بھی لگایا کر. وہاں پہ ذرا دیکھیں کہ کتنے بے بس لوگ پڑے ہیں, دنیاوی اعتبار سے کتنی طاقتیں ان کے پاس موجود ہیں, کتنا مال و دولت اور ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن موت و حیات کی کشمکش میں دیکھیں ذرا. جس کا دل نر نہیں ہو رہا, کبھی کسی انسان کی روح نکلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تو ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں تازہ کریں کہ کتنی بے بسی میں انسان چلا جاتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں. فرمایا انسان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ رب العالمین دلوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے, میرے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. اور پھر آپ ایسے دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہے, جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے کہ جو تیرے یاد سے ڈرتا نہیں, جو تیرے ذکر سے ڈرتا نہیں. اور کچھ ہم میں سے تو اس قدر بدبخت ہوتے ہیں کہ ساری زندگی دل نرم ہوتے ہیں, اسی سختی کے ساتھ موت حلق تک آ پہنچتی ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. پھر یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے, یہ زندگی تو ضائع ہو گئی, اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ میں ہرگز نہیں. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ جب موت کے وقت آ جائے تو اس کو آگے کر لیا جائے یا پیچھے. اس لیے ابھی مہلت ہے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نرمی پیدا کرے. افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. نہیں تو پھر جب مہلت ختم ہوتی ہے تو فرمایا کیا آپ کے سامنے ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے کہ جن کو ہمارے عذاب نے پکڑ لیا اس حالت میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے. کچھ عرصہ پہلے چلے جائے, آج سے شاید 2 سال یا سال قبل ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا, رات کے تقریباً 4 بجے کا ٹائم, لوگ سکون سے سوئے ہوئے. اس لیے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل, اللہ کی دی ہوئی مہلت, اس میں اپنے اللہ سے معافی اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دل کی نرمی کے بارے میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.